बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, आखिर तक देखिएगा। अल कादिर केस, इमरान खान साहब के खिलाफ 14 बरस की सजा, बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ 7 बरस की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना, 5 लाख रुपए का जुर्माना, मजीद 6 महीने, मजीद 3 महीने, ठुस खत्म शुद। और ये सब कुछ होने जा रहा है एक डॉक्यूमेंट के जरिए। और वो डॉक्यूमेंट ये साबित करता है कि जो पैसे, जिसके बाद ये दावा किया गया हुकूमती वुज़रा की जानिब से, 3 दर्जन के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टीवी पर बीपर, टेलीविजन प्रोग्राम्स और भेजे गए पिट्ठू सहाफी सब फारिग हो गए एक डॉक्यूमेंट की वजह से जो आया है यूके से। और ये बहुत पहले से मौजूद था। अहमद नूरानी साहब को इसका जाहिर है कि क्रेडिट जाता है। डॉन न्यूज को, जो इंग्लिश अखबार है, उसको, डॉन अखबार को इसका क्रेडिट जाता है। साथ में बहुत पहले हमारे यहाँ ये मोहम्मद उमैर ने ट्वीट किया था। बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और आप इनको यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद उमैर ने भी ये ट्वीट किया था। मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ केस क्या बनाया गया है। अहमद नूरानी साहब ने बड़ी डिटेल्ड वीडियो की, सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी तारीफ की उनकी। लीगल टीम का हिस्सा है, जाहिर है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम अब ये सब कुछ अगली अदालत में रखेगी और ये सब फारिग होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बददियानती का कोई हल नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी से इसको देखा जाए तो ये सब फारिग है। हुआ क्या है, मैं ये तमाम चीजें आपके सामने बड़ी डिटेल में रख देता हूं। हमारे यहां तमाम वुज़रा हुकूमत के, और हुकूमत का जो केस था, जो प्रोसिक्यूशन का केस था, वो ये था कि पैसे रियासत पाकिस्तान को आने थे। यानी स्टेट बैंक का अकाउंट, पाकिस्तान का अकाउंट नंबर 1 स्टेट बैंक के अकाउंट में हुकूमत के पास ये पैसे आने थे। ये पैसे बकौल अहसन इकबाल साहब के इमरान खान ने अपने जाती दोस्त को दे दिए। उस जाती दोस्त का नाम है, उसका नाम है मलिक रियाज, बहरिया टाउन वाला मलिक रियाज। वो मलिक रियाज जिसको मैं बार बार कहता हूं ना, आपको वीडियोस में बताता हूं, जिसको मलिक रियाज ठेकेदार भी कहते हैं। वो मलिक रियाज बहरिया टाउन कराची की जमीन, जहां पर गोठ वालों पर मजालिम ढाए गए, जमीन कब्जे में ली गई। किसने करवाई? कराची में। यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बगैर कैसे हो सकता था? तो मलिक रियाज का नाम लें अहसन इकबाल साहब। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो जो कहा गया था ना, सबको काना किया है। तो दुबई में जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो कौन जाके मिला था उनसे? वहां पर रोल्स रॉयस में कौन जाके मिला था मियां साहब से? इसहाक डार साहब के घर पे मलिक रियाज। तो मलिक रियाज जाती दोस्त के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। अब आप देखिए हुआ क्या है, दिलचस्प कहानी है। ये पैसे मलिक रियाज के अकाउंट में आने थे और ये बात वहां पर बरतानिया की अदालत ने तय कर दी। अब अहमद नूरानी साहब ने तमाम डिटेल्स दी हैं, वो डिटेल्स आप देख लीजिए। जो डॉक्यूमेंट सामने आया है वो डॉक्यूमेंट देख लीजिए, तो आप पर ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। यानी मैं देख रहा था तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समझाया अपनी तरफ से और कहने लगे ये ऐसा ही है कि मैं किसी काम में मुलव्वस हूं, मेरा कोई पैसा पकड़ा जाए, अब वो जुर्माना जो मुझे होगा वो सरकार के खजाने में जाएगा, लेकिन कोई मेरा दोस्त हो तो वो सरकार के खजाने के बजाय उससे मेरा बिजली का बिल जमा करा दे कि अब भी तो सरकार के पास ही गया है बिजली का बिल जमा होके, तो मुझे तो फायदा हो गया। तारिक फजल चौधरी साहब ये बता रहे थे। यानी उनका ये कहना था कि इमरान खान जो मलिक रियाज का दोस्त है, उसने ऐसे करके मलिक रियाज को ही दिलवा दिए, ये उन्होंने कहा। अब आपके सामने रखते हैं कि हुआ क्या। देखिए मलिक रियाज बरतानिया का वीजा लेना चाह रहे थे, जो नवाज शरीफ के बेटे की जायदाद की खरीदारी वाला मामला है। 2016 का पैसे पकड़े गए थे। 10 दिसंबर 2019 को मलिक रियाज का वीजा कैंसिल होता है बरतानिया का, 10 दिसंबर 2019 को। और जनवरी 2020, तकरीबन 1 महीने के बाद, मलिक रियाज को लिख कर बताया जाता है कि आपका वीजा कैंसिल हो गया। 4 रीजंस दी जाती हैं मलिक रियाज को। बताया जाता है कि आप पर करप्शन चार्जेस हैं पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ केस है, इसलिए आपका वीजा कैंसिल किया जाता है। और क्योंकि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बरतानिया की अदालत लिख रही है, यहां नहीं, बरतानिया की अदालत लिख रही है, वो कहते हैं मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस केस में आपको जुर्माना हुआ। ये जो बहरे टाउन कराची की जमीन है और आपने फ्रॉड किया, फ्रॉड से आपने जमीन हासिल की, तो इसका आप जुर्माना अदा कर रहे हैं पाकिस्तान में 460 अरब रुपए। ये बरतानिया की अदालत, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची, सुप्रीम कोर्ट, जुर्माना जमीन का, ये सब लिख रही है। फिर आगे नंबर 2 पर वो कहते हैं जेआईटी, जो फेक अकाउंट्स केस जेआईटी है,
اس میں آپ کا نام ہے, آپ پر بڑے سنگین الزامات ہیں, اس لیے بھی آپ کا ویزا کینسل کیا جاتا ہے. نمبر 3 پر پہلے پر وہ کہتے ہیں کرپشن چارجز ہے, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, بیری ٹاؤن کراچی کی زمین. نمبر 2 GIT فیک اکاؤنٹس کیس میں آپ کا نام ہے. نمبر 3 اس GIT کی بنیاد پر آپ کے خلاف نیب ریفرنس ہے, کرپشن ریفرنس, آپ کا نام ہے اس بنیاد پہ. اور نمبر 4 NCA نے, نیشنل کرائم ایجنسی نے, اب وہ اپنے آ گئے, پاکستان کے 3 الزامات بتانے کے بعد اپنے آ گئے کہ NCA نے آپ کے اکاؤنٹ فریز کیے ہیں, آپ کرپشن میں ملوث ہیں, اس لیے آپ کا یہ معاملہ ویزے کا کینسل, آپ کو ویزا نہیں. تو ملک ریاض صاحب نے اس کے خلاف اپیل کی اور ہوم آفس میں اپیل کی. ملک ریاض صاحب کی اپیل ہوم آفس میں ریجیکٹ ہو گئی. ہوم آفس نے ایک تفصیلی فیصلہ دے دیا. تو ہوم آفس نے جو ویزا ریجیکشن کا فیصلہ ہے وہ برقرار رکھا. پھر ملک ریاض صاحب کی اپیل جاتی ہے ٹرائیبیونل میں اور وہاں پر بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے, کورٹ آف اپیل میں بھی برقرار رکھا جاتا ہے. تو ملک ریاض صاحب جو ہیں, یہ جب ویزا ریجیکشن ہو جاتا ہے سب کچھ, تو اس کے بعد NCA سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے اور ان کا جو معاہدہ ہوتا ہے NCA سے, اس کے مطابق پھر ملک ریاض صاحب اپنے اس پورے پیسے سے ہو جاتے ہیں محروم. جب وہاں پر محروم ہو جاتے ہیں تو طے کیا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ آئے گا پاکستان. اب پاکستان پیسہ آئے گا, اور پاکستان پیسہ آئے گا تو کہاں آئے گا؟ برطانیہ کی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا. ٹھیک ہے, ہوم آفس ویزا ریجیکشن, وہاں سے ملک ریاض صاحب گئے ٹرائیبیونل میں, ویزا ریجیکشن برقرار. پھر وہاں سے ملک ریاض صاحب جو ہیں یہ کورٹ آف اپیل میں چلے گئے, اور کورٹ آف اپیل میں وہاں پر جو 3 ججز ہیں, ایک خاتون جج, 2 مرد جج صاحبان, انہوں نے بھی یہ فیصلہ پوری طرح سے برقرار رکھا. اس فیصلے کا نقطہ نمبر 45 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے 3 دسمبر 2019 کو NCA نے ایک پریس سٹیٹمنٹ ایشو کیا کہ اس نے ایگری کیا ایک 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل, یہ سیٹلمنٹ ہے اس کی انویسٹیگیشن کی ملک ریاض کے معاملے میں. تو پہلی چیز انہوں نے یہ لکھی کہ ملک ریاض کے معاملے میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے وہ ملک ریاض کے معاملے میں انویسٹیگیشن کی گئی. سیٹلمنٹ کیا ہوئی کہ UK کی ایک پراپرٹی جس کی ویلیو ہے 50 ملین پاؤنڈ, وہ اور فنڈز اس معاملے میں یہ فریز کر دیے گئے. The NCA announced that the assets would be returned to the state of Pakistan. یہ واپس کیے جائیں گے پاکستان کی ریاست کو. اب یہی تو نون لیگ والے بار بار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو واپس کی جائیں گے. اس سے آگے بڑی دلچسپ چیز ہے, The settlement was underpinned by a framework agreement. NCA کے ملک ریاض کے درمیان ایگریمنٹ ہوا. ایگریمنٹ کیا ہوا؟ 6 نومبر 2019 کو It identified that the monies which had been subject of the settlement would be paid towards the 460 billion Bahria town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated, آگے اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, یہ میں نے بند کر دیا, دوبارہ کھولوں, dated March 2019. اب کہاں جائیں گے؟ جو ملک ریاض کو 460 کا جرمانہ ہوا ہے وہاں جائیں گے. یہ بڑا کلیئر انہوں نے لکھ دیا. برطانیہ کی عدالت بتا رہی ہے کہ 460 ارب کے جرمانے میں جائیں گے, پاکستان جائیں گے, پاکستان جا کر سپریم کورٹ نے جو ملک ریاض کو کہا ہوا ہے جرمانہ بھرو, اس اکاؤنٹ میں جائیں گے. اب یہاں ہمارے جج صاحب نے کیا کیا, یہ جو جج ناصر جاوید رانا صاحب ہیں, انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے بالکل وہی فیصلے میں چیز لکھی جو NCA والی تھی. The NCA issued a press release announcing that it had agreed a sum of £190 million GBP Great Britain pound settlement as a result of its investigation into Malik Riaz Hussain. The settlement included a UK property valued at approximately 50 million Great Britain pound and all the funds in the frozen accounts. یہاں تک بالکل وہی باتیں ہیں. The NCA announced that the asset would be returned to the state of Pakistan. جج صاحب نے یہاں تک باتیں وہی لکھی. ناصر جاوید رانا نے برطانیہ والے فیصلے کی وہی باتیں لکھی. آگے جو 460 ارب ڈالر سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ وہاں جائیں گے, یہ جج صاحب نے نہیں لکھا. تو جج صاحب نے پتہ ہے کیا کام کیا؟ یہ میری رائے ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے نا, وہ جب گھٹیا پن دکھاتے ہیں, اور بار بار دکھایا گیا ہے یہ, تو وہ کہتے ہیں, جس طرح کی مثال دی جاتی ہے نا, قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ,
قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، آگے قرآن میں لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو یہ بالکل وہی کام کیا گیا. وہ لوگ جب تم نشے کی حالت میں ہو یہ والی چیز ہٹا دیتے. بالکل یہی کام کیا گیا کہ 460 ارب والی بات جو برطانیہ کی عدالت کے فیصلے میں لکھی ہوئی ہے وہ بات جج صاحب نے نہیں لکھی. اس سے پہلے تک کا وڈ بی ریٹرن ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان جج صاحب نے وہی لکھ دیا. تو جج صاحب آگے کی چیز بھی تو لکھیں. برطانیہ سے تو طے یہی ہوا ہے، آرڈر یہی آیا ہے کہ پیسے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. کیس ختم. عمران خان پہ تو الزام یہی کہ عمران خان نے اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے. پیسہ آنا تھا ریاست پاکستان کو، اب ہمارے پاس آ گیا ہے، اب ہم عوام کی فلاح کے لیے خرچ کریں گے. یہ تو کیس ہی ختم ہو گیا. یعنی عمران خان نے کرپشن کی، ملک ریاض کو فیور کی، پیسے چلے گئے، کیس ہی ختم ہو گیا. اب یہ جو بات کر رہے تھے نا سلمان صفدر صاحب کی، یہ ایک دو اپیلوں میں بھی، ایک دو سماعتوں میں بھی نہیں ٹکے گا. تو یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے، یہ اڑ جائے گا، فارغ ہو جائے گا. بالکل صاف بات ہے. پاکستان تحریک انصاف والوں نے ایک اور چیز کی. اظہر مشوانی صاحب ایک بات بتاتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر بیلنس شیٹ سامنے رکھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں عمران خان کے بنائے گئے شوکت خانم اسپتال کا صرف ایک سال 2024 کا بجٹ اس وقت 34 ارب روپے ہے. 34 ارب. اور 2017 سے 2023 تک زکوٰۃ اور عطیات کی صورت میں شوکت خانم کو 71 ارب روپے ملے ہیں. 71 ارب. اور عمران خان پر الزام کیا لگ رہا ہے کہ القادر یونیورسٹی کی صرف 46 کروڑ کی زمین اور بلڈنگ عمران خان نے بطور رشوت لے لی. جس بندے کے صرف شوکت خانم میں پیسے آئے ہیں 71 ارب، اس پہ آپ 46 کروڑ کی کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں عمران خان کی پالیسی غلط ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے پچھلی حکومت کے موقع پر ہاتھ ملانا غلط ہو سکتا ہے، عمران خان کی سیاست سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. جاوید ہاشمی صاحب کا انٹرویو پڑھا وہ کہتے ہیں عمران خان، حبیب اکرم صاحب نے انٹرویو کیا، عمران خان سب ہو سکتا ہے، کرپٹ نہیں ہو سکتا. میں کسی کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں کوئی اتنی بڑی گواہی میں نہیں دے سکتا، لیکن جاوید ہاشمی صاحب وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ سیاست کی ہے. عمران خان صاحب سے وہ الگ ہو گئے کہ نہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ میری پالیسی، مجھے اس وقت آپ کی پالیسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں لگتی، اس لیے الگ ہو گئے تھے کہ میں نے تو جیل بھی اسی لیے برداشت کی. اور اب وہ عمران خان کی جیل کے بارے میں بھی کہتے ہیں ایسی جیل میں ہوتا تو میں بھی ڈیل کر لیتا جیسی جیل عمران خان برداشت کر رہے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ٹکر دے کر آیا ہے پاکستان کی سیاست میں اور کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت پسپا ہونے پہ مجبور کیا ہے تو وہ عمران خان ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. ایک کام اور ہوا ہمارے یہاں ہوا یہ کہ پاکستان بار کاؤنسل کی ایک پریس ریلیز آ گئی کہ پاکستان بار کاؤنسل یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہے اس کا خیر مقدم کرتی ہے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، بہترین فیصلہ ہے، طاقت پر لوگ زبردست، کیا بات ہے، تالیاں. اس کو بہت سے لوگوں نے شیئر کیا اور شیئر کر کے کہا کہ یہ بالکل ریاستی پاکستان بار کاؤنسل والا کام ہے. آج پاکستان بار کاؤنسل نے بتایا ہے کہ جو پریس ریلیز ان سے منسوب کی گئی ہے وہ جعلی ہے. اور پاکستان بار کاؤنسل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے کہ یہ کہاں سے آئی اور ہم یہ چاہیں گے کہ سامنے آئے. نون لیگ والے عمران خان کے خلاف اس معاملے میں، نون لیگ والے ہوئے، کالا چینل ہوا، کالا چینل کے صحافی ہوئے، یہ تمام مل کے عمران خان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مسلسل کر رہے ہیں. تمام پروپیگنڈے کا کالے چینل کی طرح منہ کالا ہو گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.